ہے تو اس لطیفے کی کلینزنگ سے ہمارے یہ رجحانات کم ہو جاتے ہیں. یہ 6 اور 7واں لطیفہ ہے جی نفس. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میں ڈاکٹر ہارون رشید ہوں. میں دل کا اسپیشلسٹ ہوں اور میری کچھ سروسز دین کے حوالے سے بھی ہیں. اس میں تصوف میرا خاص خصوصی شغف ہے اس کے ساتھ. اس میں آج پچھلی ویڈیو میں نے قلب کے بارے میں ایک وضاحت دی تھی کیونکہ لوگوں کے کانسیپٹس قلب کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتے. جب قلب کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں اور ہمارے اسلاف کی جتنا بھی لٹریچر ہے اس میں پایا جاتا ہے. تو وہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں قلب کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر کیا تھا. تو آج ہم روح کے لطائف جن کو لطائف ستہ کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. یہ 7 لطائف کون سے ہیں وہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. جیسے ہم ٹائم کہا جاتا ہے 11 لطائف ہیں لیکن جنرلی کنسنسس جو ہے وہ 7 لطائف ہیں. یہ بیسیکلی ہماری روح کے انرجائزنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ نیگیٹو ایٹریبیوٹس جو ہوتی ہیں ان کو اللہ کے ذکر سے نکالا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ روح کی جو ہے وہ انرجی بحال ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے یا آپ کا اورا ہے اس کے اوپر ڈائریکٹلی اس کا ایفیکٹ آتا ہے. اورا اور روح کے بعد میں ہم ایک علیحدہ سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے. فی الحال ہمارا فوکس جو ہے لطائف ستہ پہ ہے. تو سب سے جو پہلا لطیفہ ہے وہ لطیفہ ہے قلب ہے. نمبر 1 یہ لوکیشن کے حساب سے یہ لیفٹ سائڈ کا پستان ہے. اس سے 2 انگلیاں نیچے واقع ہے. اس کا مقام ہے. یہ لطیفہ جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم پر ہے. ہر لطیفہ ایک نبی کے قدم پہ. اس لطیفے میں جس چیز کی کلینزنگ کی جاتی ہے وہ ہماری شہوت اور غفلت ہے. شہوت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے, کھانے کی ہو سکتی ہے, جنسی ہو سکتی ہے یا دولت کی ہو سکتی ہے, اور غفلت ہے اللہ کے ذکر سے غفلت. جب اب اللہ کا ذکر مخصوص طریقے سے کیا جائے گا, ویڈیو کے اینڈ پہ بتایا جائے گا, تو وہ یہ نیگیٹو ایٹریبیوٹس منفی جو رجحانات ہیں یہ ختم ہوتے ہیں اس لطیفہ میں سے. لطیفہ نمبر 2 یہ اس کے اپوزٹ رائٹ سائڈ پہ واقع ہے. رائٹ پستان سے 2 انگشت نیچے, آلموسٹ 2 انچز نیچے. یہ لطیفہ جو ہے یہ لطیفہ روح. 2 روایات ہیں کہ ایک تو نوح علیہ السلام کے قدم پہ ہے, دوسری یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم پہ ہے, اور تیسری روایت ایک یہ بھی ہے کہ یہ دونوں کے قدم پہ. اور یہاں پہ جو نیگیٹو ایٹریبیوٹ اللہ کے ذکر سے ہم لطیفہ کو جاری کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی غصے کا ایلیمنٹ ہے. کہ آپ اپنے غصے کو اللہ کے ذکر سے اس لطیفے کو کلینزنگ کر کے آپ اپنے غصے کو ختم کرتے ہیں, بلکہ وہ غصہ آپ کو سیلف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے. اگر آپ نیکی اور تقویٰ سے دور جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ پہ غصہ ہوتے ہیں اور اس غصے کا رخ آپ کی اپنی ذات میں نیکی کے رستے میں پش کرنے کے لیے وہ بدل جاتا ہے. نمبر 3 یہ 2 انگشت رائٹ پستان سے اوپر واقع ہے. یہ لطیفہ جو ہے سر ہے, اور یہ لطیفہ سر موسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ. اور اس میں جس چیز کا اللہ کے ذکر سے ہم اپنی کلینزنگ کرتے ہیں, روح کا نیگیٹو ایٹریبیوٹ جو جہاں پہ واقع ہے وہ ہے لالچ. کسی بھی چیز کا لالچ, ایون زندگی کا لالچ, مال و اسباب کا لالچ, بچوں کا لالچ, چیزوں کو جمع کرنے کا, اننیسیسری جمع کرنے کا, لمبے چوڑے بینک بیلنسز, لمبی چوڑی رہائشیں اور لمبے چوڑے ایکسٹرا ضرورت سے زیادہ چیزیں اکٹھے کرنے کا رجحان. اس پہ اللہ کا ذکر جب لگایا جاتا ہے تو اس لطیفے کی کلینزنگ سے ہمارے یہ رجحانات کم ہو جاتے ہیں. نمبر 4 میں آتے ہیں لطیفہ خفی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ, اور اس میں جس نیگیٹو ایٹریبیوٹ کا میں ذکر کروں گا وہ ہے حسد, جیلس ہونا, نیگیٹو پراپرٹی ہے. جب اس کو اللہ کے ذکر کے تحت لے آیا جاتا ہے تو روح جو ہے وہ بیسیکلی حسد سے بچ جاتی ہے. کسی بھی قسم کا دیکھ کر کے کسی کو لالچ نہیں ہو. آپ میں جب کلینزنگ ہو جائے گی اس لطیفہ کی تو آپ کسی سے حسد فیل نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ آپ کسی کے اگر وہ ایک شخص زیادہ ڈیولپ ہے, آپ سے آگے ہے کسی بھی لحاظ سے, دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے, تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, خود بھی ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کی سلامتی کی بھی اور اپنی ترقی کی بھی. یہ 4 لطائف ہیں. 5واں ہے جی اخفا. یہ 2 روایات ہیں. ایک کہا جاتا ہے کہ یہ سینے کے درمیان میں واقع ہے, جہاں پہ ہماری اسٹرنم کی ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر اس کی لوکیشن ہے. لیکن زیادہ جو ہے اس کا میرا ماننا یہ ہے کہ یہ پیشانی میں 2 آنکھوں کے درمیان, جہاں پہ 3rd آئی کا کانسیپٹ ہے دنیا میں,
وہاں پہ یہ واقعہ ہے۔ اور یہ نبی پاک سید المرسلین شفیع المذنبین ہمارے سردار واقع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تھے۔ یہاں پہ جو عروج آپ کرتے ہیں، آپ کی روح باقی چاروں لطائف جب سے نور حاصل کر کے اس لطیفے پہ پہنچتی ہے، مزید اس کو آپ کو کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نیگیٹو ایٹریبیوٹ اس لطیفے میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہاں پہ جب آپ پہنچ جاتے تو آپ کی منزل جو ہے وہ پھر انا کی طرف، یہ لطیفہ انا ہے جو آپ کے سر کے اوپر مڈ میں واقع ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹلی عالم لاہوت سے ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے عالم لاہوت کے بارے میں اپنا ذکر کرتے ہوئے، طائر لاہوتی ایک مسلمان، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ پاک اور اس کی ذات ہے، اور باقی وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں ہمیں کومنٹ کرنے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے وہ زبان زیادہ نہیں کھولنی چاہیے میرا خیال ہے۔ یہ 6 اور 7واں لطیفہ جی نفس، یہ آپ کے ناف سے 2 انچ نیچے واقع ہے۔ اس میں تمام نفسانی خواہشات اور سارا کچھ وہ معاملات ہوتے ہیں جو کہ انسان کے جسم کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو اس کی فزیکل وجود کے ساتھ ریلیٹڈ، جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ انرجی پوائنٹس بھی کہلاتے ہیں۔ باقی جو فلاسفیز ہیں لائک ہندوازم ہے، بدھزم ہے، ان میں انرجی پوائنٹس کا کانسیپٹ ہے، تو وہ اس کی الائنمنٹ اور طرح سے کرتے ہیں، یا ان کا نمبر اور ان کا مقام اور ہے۔ ہمارے پاس نزدیک یہ آپ کی روح کے انرجی پوائنٹس یہ ہیں۔ اب اس میں ذکر کا طریقہ کار میں تھوڑا سا گزارش کر دوں کہ آپ اگر صبح کا ٹائم ہے، نماز فجر کے بعد بیٹھے ہیں یا عشاء کے بعد بیٹھ گئے ہیں، یا جو بھی ٹائم آپ کے پاس اویلیبل، اس میں زیادہ مناسب جو ہے وہ صبح کا ٹائم ہے یا عصر کا ٹائم ہے یا عشاء کا ٹائم ہے۔ اس میں آپ آنکھیں بند کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کے، پریفرل بھی آپ کو باوضو ہونا چاہیے۔ آنکھیں بند کر لیں، تھوڑا سا سر جھکا لیں، دل کی طرف نظر کریں۔ اب آپ نے زبان سے نہیں، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے اللہ کا لفظ لینا، اللہ، اللہ نے اللہ، اور یہ آپ نے یہاں پہ دھیان کرنا ہے اپنے امبلائکس سے نیچے لطیفہ نفس پہ، اور اس کو کھینچ کے اوپر لانا ہے اپنی پیشانی لطیفہ اخفا پر، یہ پیشانی کے درمیان پر۔ اس کے بعد آپ نے ایسے سانس لے کے یہ لمبا اللہ ذہن میں، اس میں اگر آپ خفی کرنا چاہتے ہیں تو ذکر خفی جو بہت اعلیٰ ہے، اگر جلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ زبان سے بول بھی سکتے ہیں۔ آگے ہو کا لفظ جو ہے وہ لا کے آپ نے اس لطیفے کی لوکیشن پہ پھینکنا ہے، اس ہو کو، جس لطیفے کا آپ پریکٹس کر رہے ہیں، اور ایک ٹائم پہ ایک ہی لطیفے کی پریکٹس کرنی ہے، اور وہ ترتیب میں ہی چلنا ہوتا ہے، 1 2 3 4 5 اس طرح سے چلنا ہوتا ہے 6۔ تو وہاں پہ آپ اس کی ضرب لگا دیں گے، وہ جلی بھی ہو سکتی، خفی بھی ہو سکتی، زبان سے بھی ہو سکتی ہے اور دل سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی روزانہ 15 منٹ ایٹ لیسٹ۔ ذہن کو فری رکھیں، بالکل آنکھوں کو بند رکھیں، ذکر جلی ہے یا خفی ہے، آپ نے اپنے لطیفہ نفس سے، یہاں سے آپ نے اللہ کا لفظ کو اٹھانا ہے اور اس کو لے کر کے اخفا پہ جانا ہے، اپنی پیشانی کے مڈ میں لے کے جائیں گے، وہاں پہ آپ نے ہو کا جو ہے وہ ضرب لگانی ہے، وہاں پہ جس لطیفے کی آپ پریکٹس میں مصروف ہیں۔ تو آپ کا ایک لطیفہ اگر چالو ہوگا تو آپ میں وہ نیگیٹو ایٹریبیوٹس ختم ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وہ لطیفہ چالو ہو گیا، آپ میں شہوت ختم ہو جاتی ہے، آپ میں غفلت ختم ہو جاتی ہے، آپ کا لطیفہ قلب جو ہے وہ چالو ہو گیا۔ نمبر 2 کے اوپر یہ لطیفہ ہے، آپ روح کی پریکٹس کریں گے، یہاں پہ آپ کا غصہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 3 کے اوپر آپ لطیفہ سر کی پریکٹس کریں گے، یہاں پہ آپ کا لالچ کا ایلیمنٹ آپ کی ذات سے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4 پہ آپ خفی کی کریں گے، یہاں پہ آپ کے حسد کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کی جو ہے ایٹریبیوٹ نیگیٹو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس کی جگہ پہ ان کی پازیٹیو ایٹریبیوٹس اس کی جگہ لیتے جا رہے ہیں، اور آپ کی جو روح ہے وہ اپنی منازل ترقی کی جو ہے، اور روحانیت کی جو ہے، اور نیکی اور تقویٰ کی ہے، اور وہ اپنے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ آپ خود آپ اپنے اندر انرجی فیل کریں گے، یہ نیگیٹو ایٹریبیوٹس سے نکل جائے گی، آپ روح کو طاقتور توانا فیل کریں گے، زندگی میں آپ کی خوشی آئے گی، آپ دوسروں کو خوشی دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اورا جو کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، یہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، وہ بہت ہی اہم آسپیکٹ ہے ہمارے لطائف کے الٹیمیٹ جو رزلٹس ہیں اس کے حوالے سے۔ تو اس کا ذکر میں نے گزارش کر دی ہے، اور امید ہے کہ آپ اس کے بارے میں کومنٹس کریں گے، اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو میرے لنک میں DM کریں، اور وہاں سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار دس۔